اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں ملک زیدمان اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامہ نگار، صحافی، کالم نگار، شاعر، ادیب، یعنی کہ کسی بھی تعریف، کسی بھی رخ پہ لے جائیں ان کی تعریف کرنا تو یہ لازوال اور بے مثال تعریف رکھتے ہیں۔ اپنی جو ان کی تعریف ہے وہ جب ہم شروع کریں کوئی بھی باب تو ان کے جتنے باب کھولتے جائیں، جس سائٹ پہ بھی چلے جائیں، آپ صحافت کو لے لیں، اینکر کو لے لیں، یا نامہ نگاری کو لے لیں، مصنف کو لے لیں، یا شاعر کو لے لیں، یہ بے مثال ہیں۔ اپنے آپ میں ایک شخصیت ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب وسطی شاہ صاحب، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ہم اپنے ویورز کو بتائیں گے کہ آج ہمارے لیے باعث مسرت ہے کہ یہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ وارم ویلکم سر، آپ کو اپنے پروگرام میں ہم ویلکم کرتے ہیں اور اٹلی میں بالخصوص آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ، اور بڑی محبت آپ نے جسے کہتے ہیں نا کہ جو الفاظ استعمال کیے، میں آپ کی محبت احترام ہے بہت مجھے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ میں اس کے لائق ہوں، اور بس ایک طالب علم ہوں، اور ہر وقت سیکھنے کی، ہر وقت کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کی، نیا سمجھنے کی جستجو اور تلاش رہتی ہے، اور عمر کے اس حصے میں اب اس لیے رہتی ہے کہ کچھ نیا جان کے اور اس کو اپنے لوگوں تک شیئر کیا جا سکے، تو بس ایک طالب علم ہوں۔ اور سر، آپ ایک وقت میں اتنے زیادہ یعنی کہ کام کر رہے ہیں، آپ ٹی وی کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں، پروڈیوسر بھی ہیں، ڈرامے بھی بناتے ہیں، نامہ نگاری بھی کرتے ہیں، کالم نگاری بھی کرتے ہیں، یہ آپ کیسے کر لیتے ہیں؟ میں دیکھیے، ایک تو یہ کچھ میں نے نسبتاً پلیز لکھنا کچھ عرصے سے کم کیا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ شوز وغیرہ جب شروع ہوئے، اور پھر شاعری کی جو میرے اپنے مشاعرے ہوتے ہیں، ٹورز ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ذرا اس کے لیے اب کم کام ملتا ہے۔ مگر جب میں لکھ رہا تھا پہلے بھی، تب بھی ایک وقت کالم بھی تھا، ڈرامہ بھی تھا، شاعری بھی تھی، اور ہوسٹنگ بھی تھی، اور مگر یہ جو چاروں چیزیں ہیں خاص طور پہ جو مین جو میں نے زندگی میں کی ہیں، یہ سب بنیادی طور پہ اظہار کے ذریعے ہیں، اور اصل کام ایک ہی تھا میرا، اور وہ تھا پڑھنا، اور زیادہ سے زیادہ پڑھنا زندگی کے بارے میں، اپنے سب سے بڑھ کے اپنے دین کے بارے میں، پھر کائنات میں، دنیا میں، تاریخ میں جو ہو رہا ہے، فلسفے میں جو ہو رہا ہے، شاعری میں جو ہو رہا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا، اور پھر جب آپ پڑھتے ہیں وہ سارا آپ کے تحت الشعور میں، آپ کے شعور کا اس کا حصہ بنتا ہے، آپ کے تجربات کا حصہ بنتا ہے، تو پھر آپ اس کو کسی کریٹو فارم میں آپ اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو وہ کبھی کالم کے ذریعے کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کالم اس کے لیے ایک بہتر ذریعہ ہے، ایک بہتر جونرا ہے، فارمیٹ بہتر ہے کہ آپ اس کو کالم میں بہتر طریقے سے بیان کر سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شعر کا تقاضا کرتی ہیں، کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں آپ کو ڈرامے کا سہارا لینا پڑتا ہے اپنی بات کہنے کے لیے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وربلی آپ جیسے ہم آمنے سامنے گفتگو کر رہے ہیں تو آپ شوز کی شکل میں وہ بات کہتے ہیں، مگر ان سب کے پیچھے جو سورس ہے وہ صرف ایک ہی ہے، ایک طالب علم کا علم کا حصول، اور پھر اس علم کو مختلف ذرائع سے بیان کرنا۔ سر، جس قسم کی شاعری آپ نے چوز کی ہے، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے، ہم نوجوان ہیں، ادب سے ہمارا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، یعنی کہ شاعر کے حوالے سے جب بھی کہا جائے شاعر آ رہے ہیں یا شاعر ہیں یہ، تو پہلا جو مائنڈ میں آتا ہے لفظ وہ یہ آتا ہے، یار اداسی ہوگی، پریشانی ہوگی، دکھ ہوگا، درد ہوگا، لیکن آپ نے تو شاعری کا رخ ہی چینج کر دیا۔ ساری نوجوان نسل آپ کے پیچھے ہے، اور آپ بھی اتنی ایج میں بالکل نوجوانوں کی طرح ٹریٹ بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ خود بھی اپنے آپ کو ینگ رکھتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہے؟ دیکھیں، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، وہ جیسا انسان کو رکھے، صحت، جوانی، عمر، تازگی، یہ ساری اس کی طرف سے عطا ہے انسان کی، اور پھر اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ اس نے آپ کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں جو پیار پیدا کیا ہے، لوگوں کی آنکھوں میں جو پیار پیدا کیا ہے، بڑے بڑے دنیاوی لحاظ سے خوبصورت نئے نقش و نگار کے لوگ ہوتے ہیں،
مگر بعض اوقات ہمیں اپنے ان کا کردار یا ہماری رائے ان کے بارے میں ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں اچھی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے آپ کے دلوں میں پیار. میری صرف یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو پیار ہے آنکھوں میں, دلوں میں صرف اس کو ایک ذمہ داری کے طور پہ لیتا ہوں. یہ جو میری ذمہ داری ہے اپنے ملک میں رہتے ہوئے, یا ایک رائٹر کی حیثیت سے, کہ اپنے قلم کو, اپنے شعر کو خیر کے لیے, بہتری کے لیے استعمال کیا جائے. اور اگر اس میں انٹرٹینمنٹ کا بھی جو پہلو ہوتا ہے, انٹرٹینمنٹ کا, وہ بھی مثبت پہلو ہو, اور اس میں کسی کی تضحیک نہ ہو, توہین نہ ہو. آپ ہنسی میں یا آپ لطف لیتے ہوئے کسی چیز کا آپ اچھی بات جو ہے وہ کریں. اور جہاں تک آپ نے اداسی کی بات کی, آپ کا پروگرام تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا, مگر دیکھیں یہ جو اعتراض آتا ہے نا عموماً شاعری پہ, اور ہم نے وہ کوئی بھی کام کسی ایک سمت چلے جانا جو ہے, کسی بھی نوعیت کی جو انتہا پسندی ہے, وہ یہ ہم جس دین سے ہمارا تعلق ہے, دیکھیے یہ دین اعتدال ہے. اس میں ہر رویے میں ایک اعتدال جو ہے وہ انسان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے, اور اس اعتدال کے اندر رہتے ہوئے آپ بہت کچھ انسان جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے. وہ اگین لمبی ہو جائے گی بات. عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی بڑے مقصد کے حصول کے لیے ایک جنون اور دیوانگی چاہیے ہوتی ہے. یہ بات درست ہے, مگر وہ جنون اور دیوانگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کمٹڈ ہوں. جنون اور دیوانگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اعتدال کو کراس کر جائیں. جنون اور دیوانگی کے مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے. جنون اور دیوانگی یہ ہے کہ آپ جو کام کرتے ہیں وہ آپ کے حواس پہ طاری رہے, اور آپ مستقل اس کے بارے میں سوچیں, اس کو بہتر سے بہتر بنائیں. یہ اس کی جنون اور دیوانگی کی کیفیت ہونی چاہیے. بٹ ادروائز ایک اعتدال ہونا چاہیے, چاہے وہ ہنسنے کی بات ہو, چاہے وہ کوئی اور رویہ ہو زندگی کا. تو اسی طریقے سے اداسی یا جو جذبات کا اظہار ہے, یہ جو دکھ ہے, وہ بھی انسانی شخصیت کا, انسانی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس کا ایک بہت اہم جز ہے. اور یہ جو دکھ ہے یہ دل کو گداز کرتا ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھ سے محفوظ رکھے, مگر کون سا ایسا شخص ہے, معاف کیجیے گا, جو دکھ سے عاری ہے؟ کون سا ایسا شخص ہے جس نے جتنے خواب دیکھے ہوں وہ پورے ہوئے ہوں؟ کون سا ایسا دنیا میں انسان ہے جس نے جو چاہا ہو وہ 100% اچیو کر لیا ہو؟ کون سی ایسی ہستی ہے جس کا کوئی پیارا اس سے زندگی کی عمر کے کسی حصے میں اس سے روٹھا نہ ہو, یا اس سے جدا نہ ہوا ہو, اس کو چھوڑ کے نہ چلا گیا ہو, دنیاوی لحاظ سے بھی انتقال ہو جاتا ہے لوگوں کو. تو دکھ جو ہے وہ زندگی کا ایک لازمی دکھ ہے. اللہ تعالیٰ دکھوں سے محفوظ رکھے, مگر یہ آپ کے دل کو گداز کرتا ہے, یہ انسان کو انسان بناتا ہے. تو جب آپ دکھ کا بھی شعر کہتے ہیں, آپ اس میں ایک سوز ہوتا ہے اور اس میں ایک گدازیت ہوتی ہے, تو وہ دل میں ایک نرمی پیدا کرتا ہے, اور وہ نرمی پیدا کرتا ہے, اور آپ اس نرمی سے آپ انسان سے جڑتے ہیں, آپ کو لوگوں کے دکھوں کا اندازہ ہوتا ہے. تو وہ بھی بہت ضروری ہے. پر ہر ویلے اگر تسی رون پٹن پالو گے تو لازمی گل ہے کہ وہ پھر بری گل ہے. اچھا, تو میں نے صرف آپ سے کہا کہ دکھ بھی بہت ضروری ہے, یعنی کہ ضروری سے مراد یہ کہ اس کا اظہار جو ہے, اور جب آپ شاعر اپنے دکھ کا اظہار کرتا ہے, شعر کہتا ہے, تو آپ کو لگتا ہے, جب آپ وہ شعر سنتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہاں اس دکھ سے میں بھی, جیسے آج میں نے ایک شعر سنایا آپ کی اس تقریب میں کہ سب اکیلے سب مجھے چھوڑ گئے ہیں تو پڑا سوچتا ہوں, سب مجھے چھوڑ گئے ہیں تو پڑا سوچتا ہوں, ان کی خاطر میں تمناؤں کا خوں کرتا تھا. اب وہ بہت سارے لوگ میں نے دیکھا فوراً انہوں نے کہا کہ یہ ساڑھے دل دی آواز ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ جو باہر بھی آتے ہیں, پاکستان میں بھی ایک المیہ ہے کہ لوگ اپنے پیاروں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں, بعض اوقات ان کو اس طریقے سے پلٹ کے وہ محبت نہیں ملتی ہے. اب کہنے کو یہ ایک دکھ کا شعر ہے, ایک تکلیف دہ پہلو ہے جس کا اس شعر میں اظہار کیا گیا, مگر جب یہ لوگوں کے دکھوں کے ساتھ جڑا اور ان کو لگا کہ میرے بھی دل میں تھا, ان کا کتھارسس ہو گیا, وہ ہولے ہو گئے. ہولے نہ میری مراد ہے کہ دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا. تو دکھ شیئر کرنے سے, کیوں ہمارے ہاں دکھ پہ ہم جاتے ہیں ایک دوسرے کے پاس, دکھ شیئر کرنے سے دکھ کم ہو جاتا ہے. اچھا سر, مجھے یہ بتائے, آپ نے یعنی کہ جیسے کیٹاگریز میں نے بتائیں, آپ اینکر بھی ہیں, نامہ نگار بھی ہیں, کالم نگار بھی ہیں, ان سارے شعبہ جات میں سے سب سے مشکل شعبہ آپ کو کون سا لگتا ہے جس میں آپ کہتے ہیں یار اونتے میں پھنس گیا, اے کرنا وہ کھا ذرا؟ میں آپ کے پروگرام کا وقت تنگ ہے, میں آخر میں آپ کو ایک شعر سنا دیتا ہوں. یہی میرا اس میں جواب بھی ہے, اور یہی میری زندگی کا طالب علمانہ فلسفہ بھی ہے, رویہ بھی ہے. میں آپ کو 2-3 شعر سنا دیتا ہوں, اس میں سے آپ کو پتہ لگ جائے گا میں کس شعر کی بات کر رہا ہوں. جی ٹھیک. ایک خانے میں آپ رہتے ہیں, ایک خانے میں آپ رہتے ہیں, دوسرا دل میں کوئی خانہ نہیں. ایک خانے میں آپ رہتے ہیں, دوسرا دل میں کوئی خانہ نہیں, اور اس گلی کی ہے ہر خبر ہم کو. جیسے ہمارے اوورسیز ہر وقت پتہ رکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے مادر وطن میں, اس گلی کی ہے ہر خبر ہم کو, یہ الگ بات آنا جانا نہیں.
آپ لوگوں کا تو خیر آنا جانا ہے، مگر یہ ہے کہ خبر رکھتے ہیں۔ ایک خانے میں آپ رہتے ہیں، دوسرا دل میں کوئی خانہ نہیں، اس گلی کی ہے ہر خبر ہم کو، یہ الگ بات آنا جانا نہیں۔ اور آپ کے سوال کا جواب ہے کہ جوں جوں ہم جانتے گئے ہم نے، جوں جوں ہم جانتے گئے ہم نے، یہی جانا کہ کچھ بھی جانا۔ تو ہر شعبے میں جتنی بھی کام کرتا ہوں میں، وہ اس میں سے ایک طالب علم کی حیثیت سے کام کرتے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جتنا جانتا جاتا ہوں اتنا یہ احساس بڑھتا چلا جاتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا اور مجھے ابھی اور بہت سیکھنا ہے۔ اور بس یہی یہ میں عاجزی کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں بہت اس میں عاجزی کا پہلو ضرور ہوگا، مگر یہ میں بہت حقیقت پسندی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر روز میں جتنے بھی فنون میں کام کرتا ہوں، ہر روز مجھے یہ احساس دلاتا ہے کہ مجھے بہت کچھ ابھی سیکھنا ہے۔ اور جو جتنی محبتیں آپ لوگ دیتے ہیں اللہ کے طفیل، وہ اس کو جسے کہتے ہیں نا کہ اس کو جسٹیفائی کرنا ہے۔ اچھا شاہ صاحب، ایک سوال اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے، یہ ایک تو اپنے ملک سے دور بھی رہتے ہیں، پھر مشکلات بھی ہیں، پھر فیملیز کے میٹرز بھی ہوتے ہیں، لیکن جب ظاہر ہے ہمارا لگاؤ اپنے ملک کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، جب ہم کام سے گھر آتے ہیں تو سامنے ہمارے ٹی وی ہوتا ہے اور ہم خبریں سن رہے ہوتے ہیں، آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا۔ معاملات یہ ہے کہ جب اوور آل جو ہے نا، اوور آل جو پاکستان کے اندر لوگ ہیں، جو سیاستدان ہیں یا کہہ لیں بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ جب اوورسیز کو دیکھتے ہیں کچھ کہتے ہیں یار یہ مسکین ہیں، ان کا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ صرف پیسے بھیجے، ریمیٹنس بھیجے اور معاملات جو ہے نا بس ادھر تک ہی ہیں۔ اب آپ یہ بتا دیں کہ اوورسیز پاکستانی کدھر جائیں، وہ کیا سوچتے ہیں، یعنی کہ ان کی صرف جسم یہاں پہ ہے، روح پاکستان میں ہیں، وہ پاکستان کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ کس طرح اوورسیز پاکستانیوں کو دلاسا دیا جا سکے کہ پوری قوم جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ، اوورسیز پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے، اور میرے خیال میں کم لوگ ہوں گے پاکستان میں ایسے جنہوں نے اس پر اس طرح سے بات کی ہے۔ اور میں اب نام نہیں لینا چاہتا، ہمارے پاکستان کے کئی جو میرے اپنے شعبے کے کچھ نامور لوگوں نے بھی اس حوالے سے کچھ بات کی، جس کا آپ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اشارہ دیا، مگر یہ بات ہمارے سب کے علم میں ہے۔ میں اتفاق سے ان دنوں بھی یہاں آیا ہوا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں یونان میں تھا اس وقت، اور کس شہر میں تھا مجھے یاد نہیں ہے۔ تو مجھے اس بات نے بہت تکلیف دی تھی، اور میرا موقف اس کے اوپر ڈے ون سے بالکل کلیئر رہا ہے کہ کوئی اس میں مجھے کبھی اس میں یعنی کہ میرے موقف میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور میں نے کبھی ڈے ون سے اس کو کسی اور نظر سے نہیں دیکھا۔ میں بالکل مجھے کلیئر ہے یہ بات کہ ہمیں اپنے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ ہمیں پیسے بھیجتے ہیں وہاں سے، بالکل اس لیے نہیں، اس لیے کہ وہ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، آپ کو اس بات سے اندازہ ہو جائے گا۔ اس میں میرا بیٹا باہر پڑھنے گیا، وہ پڑھ رہا ہے آج کل، تو کوئی بات ہوئی تو اپنا فیملی میں سے بچے سب بہن بھائی انہوں نے کہا جی کہ وہ تم نے، احمد اس کا نام ہے، ابھی ذاتی بات ہے جو میں آپ سے شیئر کروں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں کیسے دیکھتا ہوں اس مسئلے کو، مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی وہ احمد وہ باہر ہے، تو اس نے کہا جی احمد نے فون نہیں کیا۔ تو میں نے اپنے بچوں سے کہا، میں نے کہا بیٹا آپ تو سب یہاں دوست احباب فیملی سب کچھ ہے نا، آپ کو تو فیل نہیں ہوتا وقت کا، وہ اکیلا ہے اس وقت پڑھا ہے، تو آپ کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ آپ کو اس کی محبت کی، توجہ کی اور اس کی وقت کی زیادہ ضرورت ہے، اس کو یعنی کہ جو باہر ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ تھوڑی دیر میں کال مل گئی، تو میرے بیٹے نے اپنے جو بہن بھائی اس سے محبت میں شکوہ کر رہے تھے، اس نے بھی یہ کہا، اس نے ایگزیکٹ یہی بات کی، اس نے کہا میں یہاں اکیلا ہوں، مجھے زیادہ ضرورت ہے آپ لوگوں کی محبت کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، یہ تو اب کی بات ہے، مگر میں اس سے پہلے بھی ایک لکھاری کی حیثیت سے میں یہ کلیئر تھا کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، یہ ساری عمارتیں، ساری چکا چوند جو ہے، میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کو بعض اوقات یہ ساری بے معنی لگتی ہوں گی، کیونکہ لوگ اپنے لوگوں کے ساتھ جینا چاہتے ہیں۔ کون آدمی ہے جو اپنے بچپن کی گلیوں سے، اپنے بچپن کے دوستوں سے، اپنے ہم وطن پاکستانیوں سے دور جو ہے وہ رہنا چاہے گا؟ لازم بات ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ معاش ہے ہمارے یہاں خاص طور پہ، یا جیسے اگر ہمارے ملک میں یونیورسٹیز اچھی ہوتی ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ
वो बाहर भी पढ़ने के लिए, मैं तो कभी नहीं भेजता अपनी औलाद को। तो मैं समझता हूँ कि जो भी ये बात करता है उसको एहतियात से बात करनी चाहिए, और इससे पाकिस्तानियों के जो ओवरसीज़ हैं वो दिल दुखते हैं। इससे पाकिस्तान में वो रहने वाले जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इससे मोहब्बत करते हैं, जो जानते हैं कि वो किस जुदाई से, किस कर्ब से गुज़र रहे हैं जब वो दूर रहते हैं, उनके भी दिल दुखते हैं। मेरे जैसे आदमी को भी बहुत तकलीफ़ होती है जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको कोई कुछ कहता है। और मैं फिर कह रहा हूँ, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है 20 अरब डॉलर से। मैं कहता हूँ 20 अरब डॉलर क्या यार, वो 20 रुपये भी ना भेजें, वो हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, वो हमारे बग़ैर हैं। उन्हें हमारी मोहब्बतों की, हमारी तवज्जो की, हमारे प्यार की ज़्यादा ज़रूरत है। सो हमें बहुत एहतियात से उनके हवाले से बात करनी चाहिए। शाह साहब, आप बहुत बड़ी शख्सियत हैं, आपका ओवरसीज़ में उठना बैठना है। आप अभी भी इटली के यानी कि अमेरिका भी गए हैं, वहाँ से अभी कंट्रीज़ यूरोपियन कंट्रीज मुस्लिम में जा रहे सब कुछ कह रहे हैं। तो उसमें जो है आप मुझे ये बता दिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कोई मैसेज आप देना चाहें। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों यार बस मैं यही कहूँगा कि ज़िंदगी की हकीकतें हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि मौज ज़िंदगी की बहुत बड़ी हकीकत है, और भी हिजरत की कई वजूहात होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बस मेरी ये एक मैं समझता हूँ कि अपने वतन की जो जैसे ही आपको मौका मिलता है, जैसे ही मुमकिन हो सके, जिसके लिए भी, वो अपनी तमाम तर सलाहियतों के साथ उसे पाकिस्तान जो है वो लौटना चाहिए। उसकी भी सच्ची खुशी इसी में है। लाज़मी बात है, मैं फिर ये कहूँगा कि जब भी उसको मौका मिले और उसे लगे, अपने 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 प्लान्स में ये ज़रूर रखें कि जैसे ही ज़िंदगी ने मौका दिया और उनको बेहतर लगा, वो अपने वतन, अपने लोगों में वापस आएंगे इंशाअल्लाह। और वहाँ चूँकि अब आपके पास जो तजुर्बा है, आपके पास जो ज़िंदगी का शऊर है, उस शऊर से आप अपने लोगों को भी उसको शेयर करेंगे। और ये जो ब्रेन ड्रेन है, ये भी बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तान का। ये खुद बहुत बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि वहाँ से बच्चे लोग पढ़ते हैं और बाहर आ जाते हैं, या यहाँ आके भी जो कुछ सीखते हैं वो तजुर्बा भी वहाँ जाना चाहिए। जी बिल्कुल, इन अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा।